ایک حکایت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ تھے مغلیہ ہندوستان کے، ان کا دربار لگا ہوا تھا اور محفل جمی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک شخص آیا جو بہروپیہ تھا، ایک عجیب و غریب روپ میں وہ بادشاہ کے سامنے آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کون ہو، کدھر آئے ہو؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہوئی تو گستاخی ہے لیکن آپ اتنے بڑے سلطنت کے فرما روا ہیں اور میری کوئی حیثیت نہیں، میں بہروپیہ ہوں، مختلف روپ بدلتا رہتا ہوں، میرا جی چاہا کہ میں آپ کو بھی آ کر ایک چیلنج کروں کہ آج آپ نے مجھے دیکھ لیا اس روپ میں پھر کبھی آپ کے سامنے آؤں گا اس حال میں اور اس روپ میں کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ اگر آپ نے پہچان لیا تو ٹھیک، آپ بہت زیرک انسان پہلے سے ہی ہیں، لیکن میرا آپ سے مطالبہ یہ کہ اگر آپ مجھے پہچان نہ سکیں تو آپ مجھے 50 روپے انعام دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ بہروپیہ چلا گیا۔ اب باہر نکل کے وہ بڑا پریشان ہوا کہ بادشاہ کو چیلنج دے کر آیا ہوں، کوئی مذاق نہیں ہے، کون سا ایسا روپ اختیار کروں کہ کبھی بادشاہ کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو بادشاہ مجھے ریکگنائز نہ کر سکے، پہچان نہ سکے۔ تو اس کے کسی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ بادشاہ جو ہے نا، یہ 1 سال چھوڑ کر 1 سال، ہر دوسرے سال بادشاہ حیدرآباد دکن پر چڑھائی کرتا ہے مرہٹوں سے لڑنے کے لیے اور ان سے خراج وصول کرنے آتا ہے، تو تم حیدرآباد دکن کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ کچھ پیر فقیر بن کر، تو بادشاہ جب وہاں آئے گا تو تمہارا آمنا سامنا ہو جائے گا، اور وہ ظاہر ہے اس کو کیا اندازہ ہے کہ تم دہلی سے چلو گے ہندوستان سے اور دہلی سے چل کر حیدرآباد جا پہنچو گے اور اس روپ کو چھوڑ کے تم کو پیری فقیری والا روپ اختیار کر لو گے، تو چانس ہے کہ بادشاہ ول ناٹ ریکگنائز یو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا، وہ جا کر حیدرآباد دکن کے جنگلوں میں جا کر بیٹھ گیا اور پیر فقیر بن کر بیٹھ گیا۔ جب 1 سال چھوڑ کر اگلے سال اورنگزیب عالمگیر نے حملہ کیا، خراج لینے کے لیے گیا، تو مرہٹوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا اورنگزیب کو۔ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ قریب ہی باہر جنگل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، اچھا اس دوران اس کی بڑی مشہوری بھی ہوگی، حیدرآباد میں وہ بڑا پاپولر ہو گیا کہ یہ بڑا زبردست پیر ہے۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ساتھ ہی جنگل میں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فقیر سا انسان ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے پاس جا کے اس سے دعا کراتے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سیدھا اس پیر صاحب کے پاس چلا گیا اور جا کر اس نے عرض کی کہ حضرت، ہم بڑی پریشانی میں ہیں، یہ سارے ہندوستان کے رزق کا معاملہ ہے اور مرہٹے خراج دینے کو تیار نہیں، بڑا ٹف ٹائم ہمیں دے رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ صبح جو حملہ ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے دیں۔ تو فقیر نے بڑے فیصلہ کن انداز سے کہا کہ کل صبح نہیں، تم ظہر کے بعد حملہ کرنا، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ اس نے دعا کی، اس کے بعد بادشاہ چلا گیا۔ اگلے دن جب اس نے ظہر کے بعد اس مرہٹوں پر حملہ کیا تو یوں آنن فانن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دے دی۔ اب فتح میں بادشاہ خوشی خوشی جناب واپس جنگل میں آیا اسی بزرگ کے پاس اور آ کر اس کی قدم بوسی کی اور اس کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور بادشاہ نے اسے کہا کہ حضرت، آپ کی 7 نسلوں کی کفالت کی ذمہ داری آج سے سلطنت مغلیہ کی ذمہ داری ہے، اور فلاں دیہات، فلاں زمین، یہ سب سلطنت مغلیہ کی طرف سے ہم آپ کو ہبہ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، آپ تو بادشاہ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا بھلا دنیا سے کیا کام، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ریاستیں اور یہ زمینیں، اور ہمارا کوئی کام نہیں ان سے، آپ رکھیں اپنی زمینیں اپنے پاس، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ بادشاہ نے کچھ اور پیسے پاس کچھ تحفے تحائف دینے کی کوشش، اس نے کوئی تحفہ نہیں لیا، اس نے کہا سب واپس، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو دنیا دار تھوڑے ہی ہیں، یہ تو آپ دنیا داروں کا کام ہے، ہمیں آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بادشاہ ہر لحاظ سے ناکام ہو گیا اسے کچھ دینے میں، تو بادشاہ نے کہا اچھا پھر ہمیں اجازت دے دیں اور دعا کرا دیں ہمارے حق میں۔ فقیر نے دعا کی
بادشاہ خوشی سے سرشار خراج وصول کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ جب وہ محل پہنچا واپس تو چند دن گزرے، بادشاہ اسی طرح دربار لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ فقیر جو حیدرآباد دکن کے جنگل میں بیٹھا ہوا تھا وہ وہاں سے اسی فقیری والے لباس میں اٹھ کر دہلی میں بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے کہا، حضرت آپ نے ہمیں حکم کیا ہوتا، ہم خود حاضر ہو جاتے آپ کی خدمت میں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، اصل میں کام کیونکہ ہمارا تھا، ضرورت ہماری تھی، اس لیے ہمیں ہی چل کر آنا چاہیے تھا، اس لیے ہم حاضر ہو گئے۔ تو بڑا حیران اس نے کہا، حضرت آپ کو ہم سے کیا کام ہے، خیریت؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے میرے 50 روپے دینے ہیں، بس وہ مجھے دے دیں۔ تو اس نے کہا 50 روپے؟ تو اس نے اپنا وہ سارا حلیہ شلیہ اتارا جو فقیروں والا پہنا ہوا تھا اس نے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو یاد ہے میں کبھی آپ کے دربار میں آیا تھا اتنا عرصہ پہلے، اور میں آپ کو ایک چیلنج دے کر گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے کبھی ایسے حلیے میں آؤں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ تو آپ وہاں حیدرآباد دکن میں آئے، میں آپ کے سامنے آیا لیکن آپ مجھے پہچان نہیں سکے، تو شرط آپ ہار چکے ہیں، بس مجھے 50 روپے دے دیں، وہی ہمارا حق بنتا تھا۔ تو بادشاہ نے حیرت سے اسے کہا کہ کل جب میں حیدرآباد دکن آیا تھا تو میں تمہیں اتنی زمینیں دیتا تھا، تمہاری کئی نسلوں کی میں سرپرستی لینے کو تیار تھا، وہ تو تم نے لی نہیں، اور 50 روپے کے لیے تم حیدرآباد دکن سے چل کر یہاں تک آ گئے، دہلی تک۔ تو اسے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا حضرت بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہم ہیں بہروپیے، لیکن وہ روپ جو میں نے اختیار کیا تھا وہ روپ تھا سچے لوگوں کا۔ سچے لوگوں کا روپ دھار کر پھر دنیا میں گم ہونا یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، اس لیے بس 50 روپے میرے بنتے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں، اس کے لیے مجھے آنا چاہیے تھا آپ کے پاس۔ اصل میں ہم لوگ جو یہ عربی سیکھنے سکھانے پر اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے پر لگے ہوئے ہیں، اصل میں ہم سب لوگ بہروپی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ ٹوپیاں اور عمامے باندھے ہوئے ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ روپ اصل میں سچے لوگوں کا روپ تھا، یہ ہم لوگوں نے دھار لیا، ہم بہروپیے ہیں، لیکن کم سے کم جب تک اس روپ میں ہے جو سچے لوگوں کا روپ ہے، اس وقت تک زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ دین بدنام نہ ہو، ہم اس کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ اگرچہ ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ ہم بہروپیے ہیں، ہم نے بس تھوڑی دیر کے لیے یہ روپ دھارا ہوا ہے، شاید اصل میں ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں اصلاً ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اپنے اس روپ کو، اس کریکٹر کو ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک سچے لوگوں کے اس روپ میں ہیں ہم ان کو بدنام نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني